امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شریک ہیں، وہ چاہے جس اعتبار سے شریک ہوں، ماتم کر کے شریک ہوں، گریہ کر کے شریک ہوں، یا تقریر سن کے شریک ہوں، وہ اگر حسین کے دروازے پر ہیں تو اپنے گھر میں اپنے مذہب کے حوالے سے تو ان کی پہچان ہے، لیکن اگر حسین کے دروازے پر ہیں تو پھر وہ حسینی ہے، اس لیے کہ حسینیت کا تعلق فرقہ واریت کی دیواروں کو گرا دیتا ہے۔ جہاں سے حسینیت شروع ہوتی ہے وہاں سے فرقہ واریت کی راہیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر انسانیت کا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ اور میں زیادہ طولانی تقریر اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے بھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے عازم سفر ہونا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بھی تاخیر ہو چکی ہے۔ مسلسل آپ تقاریر جو سننا چاہتے ہیں وہ تقریر ہمارے برادر جلیل پروفیسر عباس رضا نیت جلال پوری صاحب کریں گے چوراہے پہ، وہ ضرور آپ کے راہے پہ جو کریں گے آپ وہاں ضرور پہنچیے گا۔ میں ہر مذہب کے انسان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ در حسین پر ہے تو وہ حسینی ہے، کیونکہ یہ یونٹی کا مرکز ہے، یہ اتحاد کا مرکز ہے، یہ اختلاف کا مرکز نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نوجوانوں سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارا پرشاسن ہمارے ساتھ ہے، میں کم سے کم اپنی پولیس کو بھی سلام کرتا ہوں، سیلیوٹ کرتا ہوں کہ جو الحمدللہ بہت پروٹوکول ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں بہت یہ جس کو کہا جائے کہ بہت سکون کے ساتھ ہمارا جلوس پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی جو یو پی پولیس ہے ان کو بھی سیلیوٹ کریں اور ان کا بھی خیر مقدم کریں، کیونکہ ان کا بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور جتنے افراد یہاں پر کھڑے ہیں میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ سرکار ختم مرتبت کی حدیث کا ایک جز ہے جس میں نبی کریم نے فرمایا، یعنی پروفیٹ محمد نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اور دین اسلام محبت سکھاتا ہے، یعنی جہاں پر محبت ہوتی ہے وہیں پر دین کی بقا ہوتی ہے اور دین کی لائف ہوتی ہے، دین کی حیات ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، یہاں پر 10 سال کے 12 سال کے بچے بھی موجود ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے اہل سنت برادران بھی موجود ہیں، یہاں پہ پورا حسینی مجمع ہے۔ صرف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی شخص کو کچھ دن بھوکا رکھ دیا جائے اور اسے کھانا نہ ملے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ ایک روٹی کے عوض اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک وقت کی روٹی مل جائے چاہے میرا ایمان ہی کیوں نہ بک جائے۔ اور دوسرا ہے پانی، اگر کسی کو پیاسا رکھا جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ پانی سے ہار جاتا ہے۔ لیکن میرا چیلنج ہے کہ میں یہ جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، اور ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ آپ کیجئے گا کہ اتہاس گواہ ہے، نہ روٹی علی کو خرید پائی نہ پانی حسین کو ہرا پایا۔ دیکھیں تو میں کہہ کر جا رہا ہوں، اس کے اوپر غور کیجئے گا، نہ روٹی علی کو خرید پائی اور نہ پانی حسین کو ہرا پایا۔ میں دو نقطے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، نہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں نہ میں کسی حدیث سے بات کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میں نے حدیث کی تلاوت کی ہے، لیکن کربلا تو ہر مذہب کا آدمی پڑھتا ہے نا، جس کے دل میں سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے وہ حسین جیسی شخصیت کو ضرور پڑھتا ہے۔ میں کیا عیسائی کی بات کروں، میں کیا ہندو بھائیوں کی بات کروں، میں کیا مسلمانوں کی بات کروں، بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، جو خدا کو نہیں مانتا، جو کسی گاڈ کو نہیں مانتا، جو کسی بھگوان اور ایشور کو نہیں مانتا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حسین کو پڑھوں۔ دیکھیں امام حسین